اور اللہ تعالی کی راہ میں محبت ہو یا اس کی معرفت ہو، ان دونوں کو جب تک اللہ کی خشیت کے تابع نہ رکھا جائے، اس کی محبت بھی گمراہی ہے اور اس کی معرفت بھی گمراہی ہے۔ ایک پروجیکٹ ہے اور سارا عملہ یہ کہتا ہے کہ اس مسجد میں یہ چیز ہونی چاہیے، اور مسجد کا پروجیکٹ اتنے کروڑ اور ارب پہ مشتمل ہے، اور فائنل اتھارٹی بادشاہ جس نے پیسہ خرچ کرنا ہے اور اجازت دینی ہے، اگر وہ دستخط نہ کرے تو یہ کی کرائی تمام محنت پر پانی پھر سکتا ہے۔ یہ جو مثال ایک گھڑی ہے، اس سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی محبت اور خدا کی معرفت کے دعوے کوئی شخص جتنے بھی کرتا رہے، اگر اس پہ دستخط اللہ کے خوف نے نہیں کیے تو یہ دونوں چیزیں بیکار ہیں۔ اللہ کی محبت کا دم بھرنا اور اللہ کی یاد میں رونا اور تہجد میں اٹھ کے اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا اور ساری رات خدا کے حضور میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنا، یہ سب اللہ کی محبت کی علامات جو بتا رہا ہے۔ اگر فجر کی نماز نہیں، صرف جماعت اس نے چھوڑ دی تو یہ سب بیکار ہے۔ اللہ کسی چیز، کسی ہستی کا نام لے کر وہ اس کے بت کو پوج رہا ہے، اسے اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اپنے نفس کے فریب میں مبتلا ہے، اور اس کا رونا دھونا اس جذبہ محبت کی وجہ سے ہے جو پیدائشی طور پر اس پر غالب ہے، اور اس جذبہ محبت کو اپنے اظہار اور مورد کے لیے کوئی چاہیے تھا۔ کوئی دوست نہیں ملا، بیوی نہیں ملی، لڑکی نہیں ملی، دنیا نہیں ملی، ایک اللہ جو مفت میں اسے مل گیا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تہجد کا پڑھنا اور رونا دھونا یہ سب اللہ کی محبت ہے، یہ نفس کا فریب ہے، جہنم میں جا کر پتہ چلے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائیٹیریا جو مقرر کیا ہے مومن آدمی کا، آپ نے فرمایا جسے تم دیکھو کہ وہ عشاء کی اور فجر کی جماعت میں نہیں آتے، ایسے لوگوں کے منافق ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ یہ حدیث کی کئی کتابوں میں مختلف الفاظ سے مضمون آیا، اس لیے وہ جس ذوم میں مبتلا ہے وہ ایک دن ٹوٹے گا۔ ایک ہے ثواب کی بات اور ایک ہے عمل کی بات۔ ثواب تو اس انسان کو بھی جماعت کا ملے گا جو دکان اور گھر سے چلا، مسجد پہنچا اور اسے پتا چلا کہ جماعت ہو گئی، اب گھڑی کو دیکھتا ہے ہوا کیا، اچھا 5 منٹ کا فرق پڑ گیا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جب تم مسجد نماز پڑھنے جا رہے ہو
تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے یہ اندازہ ہوتا ہو کہ تمہیں نماز کی کوئی ایسی خاص پرواہ نہیں ہے۔ اور فرمایا جب تم نماز کے لیے وضو کر کے اپنے گھر سے چلتے ہو تو ایسے ہی اللہ کی نگاہ میں ہو جیسے کوئی گھر سے احرام باندھ کے عمرے کے لیے جاتا ہے۔ اور یاد رکھو جب تم چل رہے ہوتے ہو تو تم اس وقت بھی نماز میں ہی ہو، اسے ثواب ملے گا۔ گھڑی کا آگے پیچھے ہو جانا یہ کوتاہی تھی لیکن ایسی نہیں، تو ثواب تو اس کو بھی ملے گا چوتھی رکعت میں آیا۔ لیکن فقہا کہتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں جماعت سے نماز پڑھنا، اگر جماعت کی ایک رکعت بھی نہیں ملی اور 3 مل گئیں، اور مغرب میں 1 نہیں ملی اور 2 مل گئیں، اور فجر میں 1 نہیں ملی اور 1 مل گئی، وہ کہتے ہیں یہ با جماعت نماز کچھ نہیں، ثواب ملے گا۔ لیکن با جماعت نماز ہوا ہے کہ 4 رکعتیں اسے ملی، تو کجا یہ کہ فجر کی جماعت چھوڑ دے اور وہ سمجھے کہ محبت ہے اللہ کی، چولہے میں ڈالے ایسی محبت۔ اللہ کا خوف چاہیے کہ یہ اتنا بڑا جرم میں کر رہا ہوں کہ یا تو قیامت میں خدا اپنے اس حق کو خود سے معاف کر دے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفاعتی لامتی، میں اپنی امت کے ان گناہوں کی درخواست اللہ سے کروں گا، بات چیت کروں گا، اللہ سے معافی کے لیے عرض کروں گا، اہل الکبائر جو کبیرہ گناہ ہیں اللہ سے اس سلسلے میں بات پیش کروں۔ اللہ اللہ ہے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود مخلوق ہے۔ اب شاید ہی کوئی شخص ہو جس کی زندگی کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتی ہے، رات بھر عبادت محبت کے نام پہ رونا دھونا، اور فجر کی جماعت چھوڑ کے کبیرہ گناہ کرنا، یا تو اللہ معاف کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اس کی شفاعت کریں تو یہ جماعت چھوڑنے کا گناہ معاف ہو۔ یہ کون سی محبت ہے؟